وسلم على رسوله الكريم. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. محمد پڑھ لیں صلاة والسلام عليك يا رسول الله شیبت تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شیبت تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں میرے آقا ماننے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے اس در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ تیرے لب نہیں ہے واہ کیا جود و کرم ہے شیبت تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں میرے آقا مانگنے والا تیرا ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی میرے آقا ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی میرے آقا ہم سے 100 لاکھ کافی ہے شاید نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری ہم سے 100 لاکھ کو کافی ہے شاید تیرا تجھ سے در سے سگ اور سگ سے نسبت ہم کو آقا تجھ سے در سے سگ اور سگ سے نسبت ہم کو آقا میری گردن لگے دور کا ڈورا تیرا میری گردن رہے دور کا ڈورا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے
پرے اب غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے میرے آقا چھوڑ کے سرکار تیرا جھڑکیاں کھائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ تیرے ٹکڑوں پہ پڑے اب غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں میرے آقا چھوڑ صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا باہر جا جھوٹ ہو کر اے شیبتا تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایک پہلے بغیر سپیکر کے ایک گھنٹہ خطاب کیا پاکستان اسے معزز حاضرین و ناظرین کرام، آج ربیع الاول شریف کی تیسری تاریخ ہے، 3 ربیع الاول شریف ہے، اور بھائی محمد امین صاحب کے بڑے صاحبزادے جناب بھائی محمد سہیل جماعتی نے اپنے گھر میں اپنے آقا نبی کریم محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا، جس میں مجھے اور آپ سب کو حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سے مختصر سی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں قد جاءکم من اللہ، بے شک تمہارے پاس آ گیا، بے شک تمہارے پاس آ گیا من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ نور و کتاب مبین، فرمایا کہ ایک نور اور کتاب مبین، نور اور کتاب مبین۔ اب دیکھیے اللہ نے نبی کریم محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر قرآن میں جہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے، کسی جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس آ گیا، تمہارے پاس آ گیا، کسی جگہ اللہ نے فرمایا کہ بھیجا گیا، یہ نہیں فرمایا کہ آج پیدا ہوا، کہیں فرمایا کہ آ گیا اور کہیں فرمایا کہ بھیجا گیا۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، جہاں بھی حضور کی آمد کا ذکر ہے وہاں اللہ نے یہی فرمایا، کہیں یہ فرمایا کہ آ گیا اور کہیں فرمایا کہ بھیجا گیا، جیسے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے بابو ہم نے آپ کو بھیجا تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر، تمام کائنات کے لیے۔ یہاں یاد رکھیں کہ بھیجا بھی وہ جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو، اور آتا بھی وہ ہے جو پہلے سے موجود ہو، آتا بھی وہ ہے جو پہلے سے۔ تو معلوم ہوا کہ میرے آقا پہلے سے موجود تھے جہاں سے حضور کو بھیجا گیا، جہاں سے حضور کو بھیجا گیا یا حضور تشریف لائے۔ جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کچھ صحیح علم نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پھر بھی کچھ اندازہ ہوگا۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے حجابات عظمت میں، اللہ تعالیٰ کے حجابات عظمت میں چوتھے حجاب میں ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، چوتھے حجاب میں۔ یہاں میں بڑے محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چوتھے آسمان، لیکن اس وقت نہ تو آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ دوزخ تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ لوح تھی، نہ قلم تھی، نہ جن تھے، نہ انسان تھے، کچھ بھی موجود نہ تھا۔ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حجابات عظمت میں چوتھے حجاب میں ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ کتنی دیر کے بعد؟ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا، یا رسول اللہ میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔
کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ 72,000 مرتبہ. کتنی دیر کے بعد چمکتا تھا؟ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اور 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے. تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ آپ بھی کبھی دیکھے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، آپ کبھی نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا کہ وَعِزَّتِي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، اے جبرائیل مجھے اپنے رب کی عزت و ذات کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا. مجھے اپنے رب کی عزت و ذات کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا. یعنی جب کچھ بھی موجود نہ تھا میرے آقا اس وقت بھی موجود تھے. میرے آقا اس وقت بھی. اور دوسرے مقام پر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے پہلے، ہر چیز کے پیدا ہونے سے پہلے 14,000 سال پہلے میرا نور. اور ایک جگہ پہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، کنت نبیم و آدم لمنجلد فی طینتہ. حضور فرماتے ہیں کہ میں، یہاں الفاظ پر ذرا غور فرمائیے، حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا. کنت نبیم، میں اس وقت بھی کیا تھا؟ نبی تھا. کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی کیا تھا؟ نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. دوسرے مقام پر حضور فرماتے ہیں کہ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے. یعنی ابھی ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا، خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا، تو میں اس وقت بھی کیا تھا؟ نبی تھا. یہاں سے ایک نقطہ جو ہے اس پر توجہ فرمائیے کہ نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں. نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، کیونکہ اگر یہ سمجھا جائے کہ نبوت کے لیے، نبی ہونے کے لیے بشر ہونا ضروری ہے، تو پھر میرے آقا کا یہ فرمان جو ہے یہ صحیح نہیں ہوگا. اور حضور فرما رہے ہیں کیونکہ بشریت کی ابتدا ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے. سب سے پہلے بشر کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے. پہلے بشر حضرت آدم علیہ السلام. تو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ روح اور جسم کے درمیان میں تھے. تو میں اس وقت بھی نبی تھا. میں اس وقت بھی کیا تھا؟ نبی تھا. اب یہاں سے معلوم یہ ہوا، اور یہ بات واضح ہوئی کہ حضور کی تخلیق جو ہے سب سے پہلے، حضور کی تخلیق سب سے پہلے، اور حضور کی بعثت سب سے بعد میں. یعنی اللہ نے حضور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، سب سے پہلے تخلیق کیا. اس وقت کوئی بھی موجود نہ تھا، کچھ بھی موجود نہ تھا نہ. کیونکہ حضرت جابر حضور کے ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو ان کے جواب میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء، خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل وذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا سماء ولا ارض ولا جن ولا انس. فرمایا کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. فرمایا کہ اس وقت پیدا کیا جب یہ کائنات نہ تھی، یہ زمین و آسمان، جنت و دوزخ، عرش و کرسی، لوح و قلم، جن و انسان، فرمایا کچھ بھی موجود نہ تھا. تو میرا نور اس وقت بھی موجود تھا. اور حضور بات ہے کہ میرا نور کیا کرتا تھا؟ فرمایا کہ فجعل وذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء اللہ تعالی، میرا نور اللہ کی مشیت سے، اللہ کی مرضی سے جہاں چاہتا تھا سیر کرتا تھا، جہاں چاہتا تھا سیر کرتا تھا. مقام غور یہ ہے کہ اس وقت تو کوئی چیز موجود نہ تھی، تو پھر حضور کا نور سیر کہاں کرتا رہا؟ فرمایا جب کچھ بھی موجود نہ تھا تو میرے آقا کی تمام صفات، اللہ کی تمام صفات موجود اور اللہ کی ذات موجود. تو ذات قدوس نے فرمایا کیا میرے محبوب آپ آ جائیے، میری صفات کی بھی سیر کر لیجئے اور میری ذات کی بھی سیر کر لیجئے. تو میرے آقا نے اللہ کی صفات کی بھی سیر فرمائی اور اللہ کی ذات کی بھی سیر کی. اللہ کی ذات کی بھی سیر، یعنی جب کچھ بھی موجود نہ تھا تو اس وقت اللہ کی تمام صفات موجود اور اللہ کی ذات موجود. تو میرے آقا نے ذات قدوس کی تمام صفات کی بھی سیر فرمائی
اور اللہ نے حضور کی یعنی حضور نے اللہ کی ذات کی بھی سیر کی. اب اس میں میں اگر اس تفصیل میں جاؤں گا تو کافی وقت چاہیے. تو عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے کو حضور نے فرمایا کہ اے جابر اس وقت کچھ بھی موجود نہ تھا، اس وقت کچھ بھی موجود نہ تھا جب اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اپنے نور سے پیدا فرمایا. تو اللہ کریم فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ، بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے. تمہارے پاس کیا ہوا؟ آ گیا. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ نور پہلے سے موجود تھا کہیں تو وہاں سے آیا. یہ نہیں فرمایا کہ آج پیدا کیا گیا. میرے آقا پہلے سے موجود تھے جہاں سے حضور کو بھیجا گیا. فرمایا کہ آ گیا تمہارے پاس نور اور روشن کتاب. تمام مفسرین نے سوائے ایک دو کے، باقی تمام مفسرین نے اس نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو قرار دیا، اور اس کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید کو قرار دیا ہے کہ وہ کتاب جو حضور پر نازل ہوئی. اب یعنی تمام مفسرین نے اس نور سے مراد کیا لیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. دیکھیے اللہ کریم قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرما رہے ہیں کیونکہ جب کچھ بھی موجود نہ تھا، جب کچھ بھی فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا کہ جب کچھ بھی موجود نہ تھا تو اس وقت اللہ نے روز ازل میں عالم میثاق میں تمام روحوں کو جمع کیا اور اللہ نے سب سے پہلے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تمام روحیں خاموش ہیں. دوسری مرتبہ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا. تیسری مرتبہ جب اللہ نے پوچھا تو میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے اس نے عرض کی کہ قالوا بلا، یا اللہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، بے شک تو ہی. یعنی حضور نے باقی تمام کی قیادت فرمائی اور حضور نے جب اقرار کیا تو پھر حضور کے پیچھے باقی سب نے بھی اقرار کر لیا، باقی سب نے بھی اقرار کر لیا. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اے جبرائیل باقی جو روحیں ہیں ان کو بھیج دو، وہ چلی جائیں جن کو ہم نے نبوت اور رسالت عطا فرمانی ہے، جن کو ہم نے ایک خاص مقام عطا فرمانا ہے. بس ان روحوں کو ٹھہرا لو اور ان کو کہو کہ وہ ٹھہر جائیں. باقی تمام روحوں کو حکم ہوا کہ تم چلے جاؤ. باقی ساری روحیں چلی گئیں. اب جن کو نبوت اور رسالت ملنی تھی ان کو ٹھہرا لیا گیا. اور اللہ کریم ان کو کیا فرما رہے کہ اے انبیاء کی روحو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب تمہارے پاس میرا نبی میرا رسول کتاب و حکمت لے کے آئے، مصدق لما معکم، تم نے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، لتؤمنن، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. فرمایا قال اقررتم، تم سب نے اقرار کر لیا، سب نے اقرار کر لیا. انہوں نے کہا کہ یا اللہ بے شک ہم نے اقرار کر لیا. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر کیا کرو، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. قالوا اقررنا قال فاشهدوا، فرمایا کہ ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. اب ایک کے گواہ کتنے ہوئے؟ 1,23,999. ایک کے کتنے گواہ؟ یعنی ہر ایک دوسرے پر گواہ ہوا نا. جب ہر ایک دوسرے پر گواہ ہوا تو پھر ایک کے گواہ 1,23,999 ہوئے. اب اللہ نے فرمایا کہ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فرمایا جو ایک کی کمی واقع ہو رہی ہے وہ کیوں ہو؟ فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ بھائی تم نے اقرار کر لیا ہے، تم نے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا ہے،
آگے فرمایا کہ اگر تم اپنے اس عہد سے مکر گئے، اس عہد سے تم نے انحراف کیا یا اس عہد سے تم الگ ہوئے، تو فرمایا کہ پھر نبوت تو نبوت رہی، رسالت تو رسالت رہی، فرمایا کہ تمہیں فاسقین کی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا، تمہیں فاسقین کی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا۔ اب بڑی توجہ طلب بات ہے کہ حالانکہ شریعت میں تو 2 گواہی کافی ہوتے ہیں، 2 گواہی کافی ہوتے ہیں، تو اتنے گواہوں کی کیا ضرورت تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ اب یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تمہاری امت کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لیکن اے آدم تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے نوح تمہاری امت کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لیکن اے نوح تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے ابراہیم تمہاری امت کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لیکن اے ابراہیم تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے موسیٰ تمہاری امت کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لیکن اے موسیٰ تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے عیسیٰ تمہاری امت کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لیکن اے عیسیٰ تمہارا کلمہ کیا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب بڑی توجہ طلب بات ہے کہ قیامت کے دن جب شفاعت کی بات ہوگی تو تمام نبی بھی جمع ہوں گے، نبیوں کی امتیں بھی ہوں گی، انبیاء بھی ہوں گی، انبیاء کی امتیں بھی ہوں گی، میرے آقا بھی تشریف فرما ہوں گے، حضور مقام محمود پر ہو، حضور کہاں ہوں گے؟ مقام محمود کہتے ہیں بلند مقام کو، میرے آقا بھی ہوں گے۔ اب سارے جمع ہو کر حضرت آدم کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے کہ آج اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے اور ہمیں حق شفاعت لے کے دیجیے، ہماری شفاعت فرمائیے۔ وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، پھر جائیں گے حضرت نوح کے پاس، ان سے عرض کریں گے کہ آج اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے، ہمیں حق شفاعت لے کے دیجیے، وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری۔ پھر جائیں گے حضرت ابراہیم کے پاس، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری۔ پھر جائیں گے حضرت موسیٰ کے پاس، وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری۔ سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے کہ آج بھائی اللہ کی بارگاہ میں مجھے بھی کچھ عرض کرنے کی ضرورت اور ہمت نہیں، لیکن ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں میری اور آپ کی بات بن سکتی ہے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو ہم حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، تو وہ سب کے ساتھ میرے آقا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں، میری آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، جبرائیل بھی ساتھ ہے، آ کے پھر حضور کی بارگاہ میں کرتے ہیں، تو سارے پہلے کیا کہتے رہے کہ اذهبوا الى غیری، کسی اور دروازے پر جاؤ۔ حضور فرمائیں گے انا لہا، حضور کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، میں تو ہوں ہی تمہارے لیے، میں تو ہوں ہی تمہارے لیے۔ اعلیٰ حدیث فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد وزن معاشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ جب حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں گے تو میرے آقا سر سجدے میں رکھیں گے، جب سر سجدے میں رکھیں گے اللہ کے لیے فرمائیں گے اے میرے محبوب آج تو تمہاری شان کو دکھانے کا وقت ہے، آج تو تمہاری شان کو دکھانے کا وقت ہے، اس لیے آج سر سجدے میں نہ جھکاؤ، کھلے دل سے مانگو، آج جو تم مانگو گے ہم تمہیں عطا کریں گے۔ اے میرے محبوب آج جس طرح سے تم راضی ہو گے ہم ویسے ہی تمہیں راضی کریں گے۔ بلا سوف یعطیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا جس سے آپ راضی۔ حالت کہتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا
کیا ہے، ارے جو آنکھیں ہماوے لگائے محمد، جو آنکھیں ہماوے لگائے محمد۔ اللہ کے لیے فرماتا ہے کیا میرے محبوب، آج تو ہم نے تمہاری شان کو دکھانا ہے، دنیا میں کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے مانا کسی نے نہ مانا، کسی نے جانا کسی نے نہ جانا، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، لیکن اے میرے محبوب آج تو ہم تمہاری شان کو دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے تم کھلے دل سے مانگو۔ تو میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں یا اللہ ان سب کو حق شفاعت عطا فرما۔ تو ان سب کو حضور حق شفاعت لے کے دیتے ہیں، پھر حضور اپنی امت کے اولیاء کو حق شفاعت لے کے دیتے ہیں، امت کے اولیاء بھی اپنی مریدوں کی شفاعت کروائیں گے، تو حضور پھر اپنی امت کی بھی شفاعت فرمائیں گے، حضور اپنی امت کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور اپنی امت کی شفاعت کروائیں گے تو حضور سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ کریم فرمائیں گے میرے محبوب کیا بات ہے، حضور عرض کریں گے اے مولا میری گناہ گار امت، اللہ کریم فرمائیں گے میرے محبوب جاؤ جن کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دو، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دو۔ آہا میرے آقا ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا کے آگے پھر سجدے میں اللہ کریم پوچھیں گے میرے محبوب اب کیا بات ہے، حضور کریں گے مولا کچھ گناہ گار امت باقی ہے، اللہ کریم فرمائیں گے میرے محبوب جاؤ جن کے دل میں رائی کے برابر اس سے کم اور اس سے کم اور اس سے کم 3 درجے، رائی کا دانہ سب سے چھوٹا، 3 درجے اس سے بھی کم جن کے دل میں ایمان ہے ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دو۔ میرے آقا آئیں گے اور ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیں گے، پھر آ کے سجدے میں اللہ کریم فرمائیں گے میرے اب کیا بات ہے، حضور عرض کریں گے مولا کچھ گناہ گار باقی ہے، اللہ کریم فرمائیں گے میرے محبوب جن کے دل میں رائی کے برابر اس سے کم 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 اور اس سے کم 7 درجے کم، جن کے دل میں 7 درجے اس سے کم ایمان ہے، فرمایا کہ ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دو۔ اب یہاں مختصر سی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، فرمایا کہ ایمان محبت رسول کا نام ایمان ہے۔ محبت رسول کا نام کیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن میں اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے محبوب مجھے قسم ہے تمہارا رب ہونے کی یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے معاملات میں اپنے مسائل میں اپنا حاکم اور سردار نہیں مان لیتے، اس وقت تک ان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مقام پر اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانوں سے زیادہ پیارا سمجھتے ہیں، اپنی جانوں سے زیادہ اولا سمجھتے ہیں، اپنی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں میرے آقا کا ارشاد گرامی حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی پیارا نہیں ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے محبوب اور پیارے ہیں سوائے اپنی جان کے، یعنی مجھے اپنی جان زیادہ عزیز ہے، باقی ہر چیز سے زیادہ محبوب اور عزیز آپ ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، اے عمر فاروق تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی پیارا نہیں ہو جاتا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق کیس کرتے ہیں کہ والذی انزل علیک الکتاب لانت احب الیہ من نفس التی بین جنبی، یا رسول اللہ قسم ہے ذات پاک کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے محبوب اور پیارے ہیں، حتیٰ کہ مجھے اپنی جان سے بھی پیارے ہیں جو کہ میرے دونوں پہلو میں ہے۔ تو میرے آقا نے فرما دیا الان یا عمر، اے عمر فاروق اب تمہارا ایمان کامل ہو، اے عمر فاروق اب تمہارا ایمان ہے۔ فرمایا کہ حب محبوب خدا اے دل جسے آس نہیں، حب محبوب خدا اے دل جسے آس نہیں، لاکھ مومن مگر
ایمان میں کامل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں۔ اور میں کہ وہ اگر اپنے آپ کو لاکھ مومن سمجھتا رہے لیکن اس کا ایمان کامل نہیں۔ ایمان کامل کب ہوگا؟ جب حضور سے محبت کامل ہوگی، حضور سے عقیدت کامل ہوگی، حضور سے پیار کامل ہوگا۔ یہ قرآن و حدیث سے یہ بات مسلمہ ثابت ہو گئی کہ ایمان در حقیقت حضور کی محبت کا نام ہے۔ جس قدر محبت رسول کامل ہوگی اسی قدر ایمان کامل، اسی قدر ایمان کامل۔ اور یہی چیز دنیا میں بھی کام آنی ہے اور قیامت میں بھی کام آنی ہے۔ یہ چیز ہے دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گی اور قیامت میں بھی، کیونکہ دنیا میں کس طرح سے کام آئے گی کہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی وہ اپنے آقا کا ذکر کرے گا، حضور کو یاد کرے گا، حضور پر درود و سلام پڑھے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک مرتبہ مجھ پر درود و سلام بھیجا، درود پاک پڑھا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، حضور فرماتے ہیں کہ اس کے 10 گنا فرمایا کرتے تھے کہ میرا مرید ہو، میرا مرید ہو، میرے بتائے ہوئے سبقوں پر عمل کرنے والا ہو۔ آپ فرماتے تھے کہ میں اس کی دنیا کا بھی ضامن ہوں، میں اس کی آخرت کا بھی ضامن ہوں، میں اس کی دنیا کا بھی ضامن ہوں، میں اس کی آخرت کا بھی ضامن ہوں۔ اس کو دنیا میں کمی یا تکلیف آ جائے تو جماعت علی کو پوچھے، اس کو قیامت میں کمی یا تکلیف آئے تو جماعت علی کو پوچھے۔ تو چونکہ جس پر اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کی نگاہ، میں نہیں سمجھتا اس کو دنیا میں یا آخرت میں کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے احباب ساتھی تشریف لائے، جتنی مائیاں بہنیں آئیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی مقبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائے، سلام کا ایک شعر پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ختم کی دعا۔